کیا ہے رسول کو، یہ اللہ کی اطاعت، رسول اطاعت خدا میں ہے اور علی اطاعت رسول میں ہے، اور سورج اطاعت علی میں ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت اور اللہ کی بھی اطاعت۔ اب سورج پلٹ آیا، اب دیکھیں تو صحیح، امام من تطیع ہو معدت الکائنات، امام وہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جس کی اطاعت کرے، توجہ چاہا، جس کا کہنا مانے، اگر وہ درخت کے کہہ دے آ جا، آگے بڑھا تو آ جائے، توجہ کیجئے گا، اگر وہ کائنات کی کسی بھی چیز سے کرے وہ اطاعت کرے گی، چونکہ کائنات کا میٹر، کائنات کا مادہ ایمان کی اطاعت میں ہے، تطیع ہو، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، بات مانے گا۔ اب میں ذرا سے ڈفرینس پیدا کر رہا ہوں، ایک فرق پیدا کر رہا ہوں، یہ ہماری معلومات کی کمی ہے کہ ہر چیز کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، سورج پلٹا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے معجزہ، ستارہ اترا معجزہ، یہ آل محمد کے لیے معجزہ نہیں ہے، یہ سورج اطاعت کر رہا ہے، چاند اطاعت کر رہا ہے، ستارے اطاعت کر رہے ہیں، کائنات کا مادہ ان کی بات کو مان رہا ہے، اور جب پوری کائنات کا مادہ امام کے دائرہ اختیار میں ہے تو جو چاہے امام کرے۔ حالانکہ ہم نے نبوتوں میں بھی دیکھا، رسالتوں میں بھی دیکھا، اور کریے گا اللہ کی ہدایتوں میں ہم نے نظریں گڑا گڑا کے دیکھا، یہ منصب کسی کو نہیں ملا، یہ اختیار کسی کو نہیں ملا، یہ رتبہ اور یہ درجہ اور یہ بلندی، یہ مقام، یہ عہدہ جو امامت کو ملا ہے وہ رسالتوں میں بھی نہیں ملا، وہ نبوتوں میں بھی نہیں ملا۔ ہر چیز امام کی اطاعت کرتی ہے۔ ہم نے نبوتوں کی بارگاہ میں دیکھا، اگر آپ نبیوں کو دیکھیں تو ایک نبی نبیوں میں ایسا بھی گزرا ہے جس کو اللہ نے دین بھی دیا اور دنیا بھی دی، اور کریے گا حضرت سلیمان پیغمبر جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، جن کے پاس سلطنت بھی ہے اور جن کے پاس رسالت بھی ہے، حالانکہ مزاج سلطنت اور ہے اور مزاج عصمت اور ہے، بادشاہی عادتیں الگ ہوتی ہے اور الہی رہبر کی عادتیں الگ ہوتی ہے، مگر اللہ نے حضرت سلیمان کو دونوں چیزیں دے دی، اور کس طرح دی؟ کائنات پہ انہیں بھی اختیار دیا۔ کیسے اختیار دیا؟ حضرت سلیمان نے خود کہا وہ ورثہ سلیمان و داؤد، اور کریے گا سورہ نم 27واں سورہ اور اس کی 16ویں آیت اور 22ویں آیت تک مسلسل ایک چیپٹر ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہ ورثہ سلیمان و داؤد وقال یا ایھا الناس اوتینا من کل شیء، توجہ کیجیے گا، کمال کر رہے ہیں حضرت سلیمان، ورثہ سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، وراثت ملی، جاگ رہے ہیں نا، متوجہ ہے نا؟ یہ جناب داؤد کون ہے؟ یہ جناب سلیمان کون ہے؟ یہ جناب سلیمان کسی مسجد کے پیش نماز ہے؟ کون ہے؟ کسی مدرسے کے ٹیچر ہے؟ کون ہے؟ یہ جناب سلیمان کوئی امام مولوی ہے؟ کیا ہے یہ؟ نبی ہے، رسول ہے۔ اور یہ داؤد کون ہے؟ یہ بھی رسول ہے، جو تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول نے وارث بنایا، رسول وارث بنا، اب وہ تمہاری حدیث کہاں گئی کہ ہم کسی کو وارث بناتے ہی نہیں؟ نہیں سمجھے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے اور نبی وارث بناتا بھی ہے، اور تم سیدہ کے لیے کہتے ہو کہ آپ کے بابا نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ للامہ، ہم وارث بنتے بھی نہیں اور وارث بناتے بھی نہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی صدقہ خوری کی عادت گئی نہیں۔ سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، باپ نے وارث بنایا اور بیٹا وارث بنا۔ اب یہ وراثت کس منزل پر ملتی ہے؟ توجہ جانا، نااہل کو نہیں ملتی، اہلیت پر ملتی ہے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، جو پرندوں کی بولیوں کو جانتا ہو وہ وارث بنتا ہے۔ توجہ جانا، رسالت کا وارث وہ بنتا ہے جو عام انسانیت سے الگ ہو،
اور پھر کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، اے لوگو یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی پرندوں کا علم بہت بڑی فضیلت۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، حضرت سلیمان کے لشکر کو ان کے سامنے پھیلایا گیا، وہ جن تھے، انسان تھے، پرندے تھے، اور مثل کھڑا کیا گیا ایک کے آگے ایک کو، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی بساط وادی نمل میں پہنچ گئی جہاں چیونٹیوں کا بسیرا تھا، وہاں پر حضرت سلیمان پہنچے تو قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ چیونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں جا کر پناہ ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور یہ کام کہیں وہ لاشعوری طور پر نہ کر دے۔ فتبسم اور بیچارہ ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان چیونٹی کی اس بات کو سن کر بڑے زور سے ہنسنے لگے، غور کریے گا، ہنسے حضرت سلیمان، اور ہنسنے کے بعد اس چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھ لیا، ہوا سے کہا ذرا اٹھا تو صحیح چیونٹی کو تاکہ میں اس سے کچھ پوچھوں، چیونٹی کو ہاتھ پہ لیا، یہ ہے بندے کا طیر، چیونٹی کے بھی پر ہوتے ہیں نا، پرندہ بن جاتی ہے کبھی کبھی، ہاتھوں پہ لیا، اب اس سے پوچھا بڑی عالمانہ باتیں کر رہی ہے، بڑی منطقی باتیں کر رہی ہے، بڑی لاجیکل باتیں کر رہی ہے، بڑی پربخش باتیں کر رہی ہے، ذرا سا وجود، تھوڑی سی جان، بہت چارہ، اور اتنی بڑی بات کر رہی ہے کہ کہیں میں کچل نہ دوں، میرا لشکر میں کچل دے، تیری عقل کا امتحان لوں گا، یہ بتا تو افضل کے میں افضل، وہ نہیں پڑھوں گا جو سب سے سنتے رہے، اور کرے گیا وہ نہیں پڑھوں گا جو سب سے سنتے رہے۔ آئے بھائی کیا ہوا کیا؟ حضرت سلیمان اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، اتنا بڑا صاحب سلطنت، اتنا بڑا صاحب اقتدار، اتنا بڑا صاحب تصرف، اور ایک چیونٹی سے بات کر رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے تو افضل کے میں افضل۔ بتائیے سوال کا کوئی تک ہے؟ یہ بات تو میں بھی چیونٹی سے نہ کروں چونکہ میں انسان ہوں، بہرحال حیوان سے بہتر ہوں، تو ایک رسول کو سوال کر رہا ہے، یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں کو، ہاتھ میں چیونٹی کو اٹھایا، چیونٹی کو اربوں تھی، اربوں تھی، بلینس اور بلینس تھی، اور ان کو تو نہیں اٹھایا، اسی لیے اکیلی کو تو اٹھایا، تو جو کہا تو قرآن میں اللہ نے یہ سیرت بھی لکھ دی کہ رسول جب بھی اٹھائے گا سردار کو اٹھائے گا، امت والوں کو نہیں اٹھائے گا۔ نبوت، رسالت، ہدایت، نجات، روح، صاحب اور جو ڈالا ہوئی پیغمبر، رسول ہے نا، اللہ کی حجت ہے نا، اللہ کی طرف سے رہنما ہے، غور کریے گا، کمال ہے، پیشوا ہے۔ اس نے ساری چیونٹیوں میں سے کس کا انتخاب کر کے ہاتھوں میں اٹھایا کہ جو سردار تھا چیونٹیوں کا، جو سید تھا، تو نبی ہرکس و ناکس کو نہیں اٹھاتا، جب بھی اٹھاتا ہے سردار کو اٹھاتا ہے، چاہے وہ چیونٹیوں کا میدان ہو یا قدیر کا میدان ہو، جب اٹھایا جاتا ہے سید کو اٹھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ پوچھ رہے ہیں اب چیونٹی سے، چلیے یہ تو ساری باتیں آپ کی نالج میں ہے، اب آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے 16ویں آیت سے اب چلتا ہے معاملہ، اور بات ہے فتفقد الطیر، حضرت سلیمان نے اتنے دیکھا کہ ایک پرندہ غائب ہے، ان کا ایک پرندہ غائب ہے، چونکہ جگہ خالی ہے۔ حضرت سلیمان جب اپنے قصر سے نکلتے تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، اپنے دربار سے اور اپنے محل سے نکلتے تھے، تو لوگ چھتری تھوڑی لگاتے تھے، شامیانہ تھوڑی تانا جاتا تھا، نہیں، اقتدار سلیمان یہ تھا کہ صحرا کے پرندے نبوت کی خوشبو کو محسوس کر کے سب آ جاتے تھے، اپنے بازو پھیلا کر بازو سے بازو ملاتے تھے، صدا لیتے تھے، سورج کی شعاعیں رک جاتی تھی، گرنیں رک جاتی تھی۔ ایک روز جب کہ کرن سفر کرتی ہوئی جناب سلیمان کے سر پر پہنچی، ایک مرتبہ کہا مالیا لا الہدہد ام کان من الغائبین، ارے مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے سوچا تو آپ تو ذرا سی بات کہہ گیا، مگر پیغام کتنا بڑا دے دیا، توجہ چاہو کتنا بڑا میسج دے دیا، بھائی لاتعداد پرندے، اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہدہد کہاں گیا؟ اگر ہو سکتا ہے کوئی اور پرندہ گیا ہو، یا آپ حکم کیوں لگا رہے کہ غائب جو ہوا ہے وہ ہدہد ہی ہوا ہے، تو
अपने निगरों को, अपनी रियाया को, अपनी उम्मत को इतनी गहराई से जानता हो, गायब हो गया। अब काना मिनल गायबीन। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ इमाम का और नबी का जरा कंपेयर कीजिएगा, तकाबुल कीजिएगा। कुरान में इमाम को अल्लाह ने कायनात की हर चीज पर इख्तियार दिया, हालांकि इस रसूल को भी दिया था हवाओं पर, खलाओं पर, जिनों पर, परिंदों पर, इंसानों पर। तो करें आप कहते हैं कहाँ चला गया हुदूद, कहाँ गायब हो गया? हम कहना मिलल गायबीन, क्या वो गायब हो गया? मुझे छोड़ के चला गया? ये सूरह नमल 27वां सूरह, कोई आयत नहीं पढ़ रहा हूं। हजरत सुलेमान शिकायत कर रहे, कहाँ चला गया हुदूद? अरे नबी अल्लाह, एक बादशाह, एक सुल्तान परवरदिगार, आपको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है, गया होगा कहीं परिंदा? आपको क्या मतलब? इधर सुलेमान शिकवा कर रहे, उधर परिंदों ने चढ़ाई कर दी दोनों पर, बेहुदे, बदतमीज, बेअदब, बेसिफा, नाहंजा। कहाँ गया था? कहाँ पहुंचा था? कहाँ चला गया था? नबी को छोड़कर। अब तो कुरान पढ़ के समझ लो, नबी को छोड़ के जाना परिंदों को भी अच्छा नहीं लगता। बेअक्ल कहा जाता है। ये बातें क्यों बयान किया भाई कुरान में? जिस कुरान में नमाज की तफसील नहीं, उस कुरान में हुदूद का वाक़या क्यों बयान किया? मैं पूछना चाह रहा हूं। जिस कुरान में रोजों की डिटेल नहीं, जिस कुरान में हज के तरीके नहीं, जिस कुरान में ज़कात का निशान नहीं, जिस कुरान में खुमुस का गनीमत का कोई पैमाना नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ हर बात से, कुरान पढ़ने वालों से, एक छोटे से परिंदे का जिक्र इतना क्यों किया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? अब सेहत कहाँ है? अरे जाने दीजिए, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, आपकी किबरियाई पे क्या असर पड़ता है, आपकी अजमत पे क्या असर पड़ता है? अगर एक परिंदा गायब हो गया तो हो गया। हैरतनाक बात कही है कुरान, अगर आप समझ ले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। अब हजरत सुलेमान ज़ोर नबूवत की बुनियाद पर फतवा देते हैं, हुक्म लगाते हैं, ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, आपको जाओ या तो उसे शदीद अज़ाब दूंगा, या उसे दबा कर डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप? आपने क्या महसूस किया? मैं कहां ले गया आपको? अब जरा कंपेयर तो करे, एक तरफ पूरी दुनिया का मालिक, एक तरफ जरा सा परिंदा, और गया गया मगर मिजाजे हुमायूनी पर इतना गला गुजरा कि अगर आ जाओ तो आपको अज़ाब शदीद दूंगा या दबा कर दूंगा। क्या मतलब? शायद मैं आपके ज़हनों तक नहीं आ पाया। इंसानों में नबी, नबियों में सुल्तान, सुल्तानों में इतना बड़ा साहिब इल्म लदुन्नी, तवज्जो कर रहा हूं। अब इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, इतना बड़ा रसूल, इतना बड़ा मासूम, इतना बड़ा नबी, गौर करिएगा, और तरह से परिंदे से उड़ रहा कि मेरा हाथ हो जाए अजाब दूंगा। गया कैसे? हाथ हो जाए जबा करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में, क्या अदालत कायनात में किसी जानवर के लिए कोई सजा है? और करा गया किसी परिंदे के लिए कोई सजा है? ये कुरान ने क्या लिख दिया? अल्लाह ने हजरत सुलेमान का वाक़या इतनी तफसील से क्यों लिख दिया? एक छोटा सा परिंदा, 6-7 इंच का परिंदा, 2 राते बाजू, एक देवदार सा परिंदा, उसके लिए तबला हुक्म दे रहे, आपको जाओ लाश बांधना हो और बता रहा लबोरात से बनना हो, जरूर जरूर अजाब दूंगा, जरूर जरूर सभा करूंगा। अरे कुरान में ये क्या लिख दिया अल्लाह ने? तुम इस पर मुतमईन हो। असल में बात यह नहीं, अल्लाह ने इसलिए लिखा ताकि कयामत तक एक कानून बन जाए कि ये परिंदे वरिंदे का मामला नहीं, ये सुलेमान उलेमान का मामला नहीं। हजरत सुलेमान ने 2 हुक्म दिए हैं, सामने 2 परिंदा है, मगर बात कुछ और है। एक परिंदा नबी को छोड़ के चला गया तो 2 सजाएं रखी ना, या अज़ाब शदीद दूंगा या दबा कर दूंगा। तो कुरान में फतवा लिखा गया है कि नबी को जो जो छोड़ के जाएगा उसकी 2 सजाएं हैं, या तो अज़ाब दिया जाएगा या दबा किया जाएगा। मुझे समझाइए, आज मुझे बताइए, है इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा रसूल, हर चीज पर इतना, वो छोड़ देने पर इतना छोड़ देना, आ जाए अज़ाब दूंगा। तो इसका मतलब ये है नबी को छोड़ने वाले को
عذاب بھی دیا جائے گا اور ذبح بھی دیا جائے گا. اب ایک آپشن اور رکھا. اچھا اگر چلا گیا تو چلا گیا. اور لا یتنی بسلطان مبین، یا کوئی ایسی خبر لائے جو کسی کو پتا نہ ہو. ایسی بات بتائے ہم کر جو کسی کو پتا نہ ہو. اب قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہ گزری تھی میاں ہدہد تشریف لے آئے. ہدہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آپ تو ہنس رہے ہیں. نبی کا صحابی نہیں ہے یہ. اگر صحابی نہ ہوتا تو نبی اتنا کیوں بھی کرتا. ہدہد چلا گیا، غائب ہو گیا، تو اس کی غیبت پر، اس کے جانے پر دو سزائیں آپ نے سنا دی. یا تو عذاب دوں گا سخت، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب آتے میاں ہدہد تو پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور پرندوں نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا ہٹو، خود سمجھا لوں گا نبی کو، میں مزاج نبوت سے واقف ہوں. یعنی صحابیت کی ڈیفینیشن بھی بتا دی. صحابی وہی ہوگا جو نبوت کا مزاج جانتا ہو. اگر مزاج رسالت نہیں جانتا تو اسے صحابیت کا اقتدار لینے کا حق نہیں ہے. میں جانتا ہوں، میں سلیمان کا مزاج جانتا ہوں، میں ان کا کردار جانتا ہوں، میں سمجھا لوں گا. تمہیں کیا مطلب میرا ان کا معاملہ ہے؟ اب آیا تھا چھاتی تان کر، سینہ تان کر کھڑا ہو گیا. میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں سب آپ کو بتانے کے لیے. اب ذرا سا نبی اور ایمان کو دیکھیے گا. یہ بھی اقتدار، وہ بھی اقتدار. سب سے بڑا نبی ہے تو جو چاہو دنیاوی حکومت کے حوالے سے سب سے بڑا نبی ہے سلیمان. مگر ایک پرندے سے یہ دیکھ رہے ہیں آرگومنٹ ہو رہا ہے. کہاں گیا تھا، کیسے گیا تھا، لال ڈول ہے، غصہ ہے، جلال ہے، تفریح ہے، برہمی ہے. حضرت سلیمان کو وجہ ہو جلال. اب ہدہد نے جب دیکھا تو سینہ تان کے کہتا سرکار وہ خاموش رہے، زیادہ ڈگرے نہیں میرے اوپر. اب جو لفظ کہے قرآن کے میں کہاں سے فراموش کر سکتا ہوں اور آپ کو نہ بتاؤں. کہتا ہے احط بما لم تحط، مجھے آج وہ معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم. سنیے آپ لوگ، احط بما لم تحط، احط کہا ہے، علم تو نہیں کہا. یہ نہیں کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. نہیں، علم سے آگے کی منزل ہے احاطہ. یعنی جتنا علم کا میرا احاطہ ہے آپ کا نہیں ہے. ایک پرندہ نبوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اپنی قرآن پڑھ کے علی کے فضائل سمجھ لے نہیں آتے. سمجھ لے گا اپنی امامت کا اقتدار سمجھ کے نہیں آیا. یہ ہے قرآن کا سلیمان جس سے پرندے نے کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اور یہ میرا علی ہے. پرندے کی تو کیا مجال، کوئی فرشتہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے. کوئی تاریخ ہے، کوئی روایت ہے کسی بشر نے، کسی ملک نے، کسی فرشتے نے، کسی جن نے، کسی مخلوق نے میرے علی کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کے کہا کہ آپ جو جانتے وہ آپ نہیں جانتے. یہ پرندہ گیا ہے سلیمان سے، بس جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. کس بنیاد پر کہہ رہا تھا؟ اصل میں اس پرندے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ زمین کی تہوں کو اپنی نظروں کے تیر سے چھیدتا ہوا آخری سطح پر پہنچ جاتا ہے. زمین کے 7 طبقوں کو پار کر جاتی ہے اس کی نگاہ، اور یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتا ہے. تو اللہ نے اس کو یہ کمان دیا نا، مگر اس سے چھل نہ سکا یہ کمان. جو جانا خالق 7 طبقوں تک دیکھ سکتا تھا تو نبوت کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے سروت پر یہ محمد علیہ محمد پر یہ ہے کیا سب سمجھ گئے؟ سمجھ پڑ گئی ہے نا.
पैमाना हो, उस साहिब तलवार का इल्म क्या होगा? और करिएगा, उसके इल्म की इंतहा कोई बता सकता है? मंजिल कहां चला गया था? तो मैदान छोड़ना और मैदान से जाना, ये कुरान ने बताया है हमें। रिसालत को छोड़ना, नबूवत को छोड़ना, हिदायत को छोड़ना, अल्लाह के रहमत और रहनुमा को, पेशवा को छोड़ के जाना, ये उसको अपने मर्तबे से गिरा देता है, सदा का वो भी होता है। ये तो जनाब सुलेमान की बात है। अब जो पैगंबर को छोड़ गए हो, जो अल्लाह की रिसालत मुतलका को छोड़ गए हो, उनका क्या हाल होगा? अब मैं अजीब सी बात पढ़ने जा रहा हूं कुरान मजीद की, सूरह आले इमरान, तीसरा सूरा कुरान मजीद का, और दो आयत मुसलसल 86 और 87, 86 और 87 पढ़िएगा। अब अल्लाह कहता है देखो, मैदान से जाने वाले, नबी को छोड़ने वाले, उनकी सजा क्या है? कुरान ने क्या कही? अरे परिंदे की सजा सुनी, नबूवत की जबानी, कुरान ने उसको लिखा। अब कुरान कहता है सूरह आले इमरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअदा ईमानिहिम, तो चाहा भला अल्लाह उन लोगों की हिदायत कैसे कर दे, उनको सीधे रास्ते पर कैसे ले आए, उनको सिरात मुस्तकीम पर कैसे कायम कर दे। कफरू बअदा ईमानिहिम, जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, आफ्टर ईमान काफिर हो गए। अब मुझे इस्लाम को जरा सा खंगाल कर और तारीख इस्लाम की छान पटक करके बताओ तो सही, वो लोग कौन है जो ईमान के बाद काफिर हुए? हमने तो देखा था कि नबी काफिरों को मोमिन बनाने आया था। ये कौन सा कारखाना खुला है? और जो कि ईमान के बाद काफिर हो रहे, कफरू बअदा ईमानिहिम, है कुछ लोग जो काफिर हो गए ईमान के बाद, ईमान लाने के बाद, कफरू जमा का सीला, सब काफिर हो गए बअदा ईमानिहिम, हालांकि ईमान ला चुके थे। अच्छा यही नहीं, आगे और कयामत तक के कुरान में वो शहीदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन, हालांकि वो कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे थे, और फिर भी काफिर थे। मैं कुछ कह रहा और करेंगे आप ज़हन आली तक मेरी फिक्र रसाई कर रही है क्या नहीं? वो शहीदू, उन्होंने गवाही दी, उन्होंने आई विटनेस बने, वो उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रेफरेंस दे रहा हूं आयत का, मैं कोई रवायत नहीं पढ़ रहा हूं, कोई तारीख का फिक्र नहीं पढ़ रहा हूं। सूरह आले इमरान की आयत है, जिसका दिल चाहे कुरान खोल के देख ले, 86 और 87 आयत। कफरू बअदा ईमानिहिम शहीदु अन्ना रसूला हक़्क़ुन, हालांकि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि कलमा तो इनका था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर कुरान को काफिर कह रहा है। तो कुरान तुम्हें बताना चाहता है कि इतना पढ़ने वालों की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अच्छा ये क्या कर रहे थे? दोनों काम करते थे, अल्लाह की तौहीद के भी कायल थे और मोहम्मद की रिसालत के भी कायल थे। शहीदु अन्ना रसूला हक़्क़ुन, हक कहते थे रसूल को, अल्लाह को भी हक कहते, अल्लाह हक, रसूल हक। मैं कुछ कह गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस नहीं कर रहे हैं, तह तक पहुंच नहीं रहे, लुत्फ नहीं उठा रहे। कफरू बअदा ईमानिहिम कैफा, कैसे, आओ कैसे, किस तरह, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं करेगा अल्लाह उनकी हिदायत, उन्हें सीधे रास्ते पर नहीं लाएगा, अल्लाह कभी नहीं लाएगा। जिसको कफरू बअदा ईमानिहिम, जो लोग ईमान के बाद काफिर हुए और जो सिर्फ इतना कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, बच्चा दिन पर आपके सामने तवज्जो कीजिएगा। नबूवत वालों को डांटा है अल्लाह ने कुरान में, इमामत वालों को नहीं डांटा। नहीं डांटा तो बताइए आप, वालों को नबूवत, शहीदु अन्ना रसूला हक़्क़ुन,
چونکہ امامت تک آتا ہی نہیں انسان جب تک اس کے دل کا دماغ کا پورا امتحان نہ لے لیا جائے. اور کرے گیا پختہ عقیدہ، پختہ کردار، پختہ ایمان، پختہ تقویٰ تب آتا ہے امامت کے بعد. ہر کس و ناقص امامت کے پاس نہیں آتا. تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ کافر ہو گئے. اچھا صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کلمے پڑھتے تھے، اچھے خاصے تھے، رنگ روغن کے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، دیکھنے بھالنے میں بھی اچھے خاصے لمبے تو ہوں گے، چچا بول اچھے تھے ماشاءاللہ. یہ سب تھا، تصویر بھی ہاتھ میں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن کے آئینہ دکھا رہا ہے کافر ہے. یہ کافر ہو گئے ایمان کے بعد. تو ہوگا کیا پروردگار؟ تو کہتا ہے اولئک جزاؤہم، اب ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان کی جزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، پنشمنٹ کیا ہے ان کا کیا ہے؟ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، اور آگے بڑھ کے کہتا ہے ناس جمیعہ. نہیں سمجھا؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت. مجھے قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کیا سارے لوگ لعنت پڑھتے ہیں؟ پھر یہ قرآن نے کیوں کہا سارے لوگوں کی لعنت؟ بہت سارے لوگ تو لعنت سے بچتے پڑھتے نہیں. پھر یہ سارے انسان کیوں کہا؟ تو اللہ بتا نہیں کہتا کہ جو لعنت پڑھتے ہیں وہ وہی انسان ہے، باقی انسان نہیں ہے. میں چاہتا ہوں بتائیے کیسے بچے گا آدمی؟ یہ تو قرآن کے بیانات ہے، میرے تھوڑے ہی ہیں، میں تو خالی آپ تک پہنچا رہا ہوں. کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کیسے کرے، کس طرح راہ راست پہ لے آئے. ناراض ہے نا اللہ ان سے؟ ناراض ہے نا؟ کمال ہے، اگر ہے نا کمال ہے. کفروا بعد ایمانہم. اب یہ بعد الایمان سنیے گا، بعد الایمان، آفٹر ایمان. انہوں نے ایمان تو ظاہر کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا، سب کچھ پڑھ لیا. لیکن سیکیورٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا مومن ہے؟ توجہ کریں گے آپ؟ اتنے پر تو قرآن مومن ماننے کو تیار نہیں. اتنے کلمے پہ نہیں مانتا ہوں، ابھی مومن نہیں ہو، ابھی تو کافر. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کافر. اب بھیا کیا نماز چھوڑی تھی انہوں نے؟ کیا روزہ چھوڑا تھا؟ یا حج چھوڑا تھا؟ جماعتی غیر جماعتی سبھی سنے. بتاؤ مجھے، جن کو یہ قرآن کہہ رہا ہے کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، کون ہے بھائی؟ کون ہے یہ جو کافر ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد کافر ہوئے؟ نماز چھوڑ کے کافر ہوئے، روزہ چھوڑ کے کافر ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ پھر سے بت پوجنے لگے، گھروں میں رکھ لیے کچھ بت. نہیں یہ تو سب کچھ نہیں. پھر کہاں پوچھو گے، کس سے پوچھو گے؟ قرآن میں کوئی آیت ملتی نہیں. قرآن تو اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے. توجہ کیجئے گا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر امامت نہ ہوتی. دیکھ رہے ہیں امامت کو اللہ نے کیوں رکھا؟ امامت کو کیوں رکھا؟ بتانا چاہتا ہوں، جو غور کریے گا. خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کا مطلب سمجھے؟ چار. آج تک اسلام میں پانچواں نہیں ہو سکا کوئی، چار. چلو چار کوئی ہو گئے پہلے، چوتھا بتاؤ کون ہے؟ چوتھے تو علی ہیں. علی سے پہلے کوئی بھی ہوا کرے، علی کے بعد تو کوئی نہیں. نہیں علی کے بعد تو کوئی نہیں. تو جو علی کہیں گے وہ چلے گا. ڈکشنری
نہیں دیکھیے آپ معرفت کی باتیں دیکھیے. راشد کا کیا مطلب ہے؟ خلفائے راشدین. خلفاء کی بھی کیٹیگریز ہیں. خلافت و ملوکیت. کچھ بادشاہ بن گئے تھے, کچھ خلیفہ ہی رہے. اور خلیفاؤں میں بھی راشدین, ہدایت کرنے والے. اور جو جانو راشدین کا مطلب کیا ہے؟ پہلا راشد, دوسرا راشد, تیسرا راشد اور چوتھا علی راشد. چلیے آپ ہو گئے علی راشد. تو راشد کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنیکل ٹرم کیا بنائی آپ نے؟ راشد کہتے کس کو ہے؟ کہ راشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیا اور اس نے کوئی قانون پاس کیا اور امت پہ لاگو کر دیا, اب دوسرا آیا راشد. تو اس راشد کو حق ہے پہلے والے کے قانون کو ختم کر دے اور اپنا قانون لاگو کر دے. بڑی اچھی بات ہے. مسلمانوں سے جتنا کیا کرو کہ علی کو پہلا ہی مانو, کہ چوتھا ہی مانتے رہو. چوتھا ہی مانو, بہت اچھا ہے چوتھا ماننے میں. علی ہے مقام رشد پر, عالم اسلام کی نظر میں چوتھے مقام پر. اب ایک کو دوسرے کو جانے کے بعد, دوسرے کو آنے کے بعد حق ہے پہلے والے کا قانون ختم کر دے. تو جو کہنا تو پہلا آیا کچھ کہہ کے چلا گیا, اب دوسرا آیا اسے کچھ کہا تو جو کہا پہلے نے تراویح نہیں پڑھائی دوسرے نے پڑھائی. پہلے کے زمانے میں دو چیزیں تھی, دو. یہ دوسرے نے کہا میں حرام کرتا ہوں, حرام کرتا ہوں. دونوں کانت المتعتان فی زمانے رسول اللہ وانا احرمہما واعاقب علیہما. رسول کے زمانے میں دو مدعا تھے, انا احرمہما, میں دونوں کو حرام کرتا ہوں. اب کیا بتاؤں میں ممبر پر آپ کی خدمت میں, مسئلہ خلافت کا ہے خدا کی قسم. اگر خلافت ہی کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے میں مان لیتا خلیفہ. توجہ کیجئے گا, یا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. یہ تو چھلانگ لگا کے بہت دور تک پہنچ گئے. حرام اور حلال کرنا اللہ کا کام ہے, بندے کا کام نہیں ہے. یہ تو اللہ والا اختیار ہاتھ میں دے رہا تھا. جو اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھی وہ میں حرام کرتا ہوں اور سزا بھی دوں گا, ہے نا, سزا دوں گا. کسی نے جب یہی معاملہ ہوا تو انہی کے صاحبزادے نے ایک روز اسی پر عمل کر لیا. انہیں پکڑ کے لائے, ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تمہارے ابا جان نے جو حرام کیا تھا. میرے ابا جان نے حرام کیا تو دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کھائیے روایت ہے ان کی کہ دو متعاتے رسول کے زمانے میں حرام کرتا ہوں. کہو تو خود کہہ رہے رسول کے زمانے میں تھے. توجہ کیجئے گا, لیکن بیٹا بیان دے رہا ہے تو وہ تو خود قائل ہے کہ رسول کے زمانے میں تھے. اور رہی بات یہ کہ میں حرام کرتا ہوں تو بیٹا کہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا, میں تو اس بات کو مانتا ہوں چونکہ میں نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے, اپنے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا. مسئلہ خلافت کا یا رسول کی جگہ پر بیٹھنے کا یا نیابت کا یا جانشینی کا نہیں ہے. یہاں تو توحید ہی میں ہاتھ صاف ہو رہا ہے. یعنی یہ اختیار رسول کو بھی اللہ نے نہیں دیا. رسول کا اختیار ہے جو اللہ حلال کرے اس کو حلال کی طرح پہنچا دو, جو حرام کرے اس کو ایز اٹ از پہنچا دو. اور یہ کہہ رہے میں یہ کرتا ہوں. خلیفہ کب بن رہے تھے بھائی؟ نہ امام بن رہے تھے, نہ خلیفہ, نہ رسول. یہ تو توحید پہ حملہ تھا. ذرا دیکھیے تو واقعی کی نوعیت ملاحظہ کریے گا. میں حرام کرتا ہوں, غور کیجئے گا. اب کیسے پتا چلے کیا کیا ہوا؟ تو راشد کا مطلب یہ کہ پہلے والے کے قانون کو اور پہلے کی سیرت کو بدل دے. اور کریے, اور پھر راشد کا مطلب یہ بھی ہے جو راشد سے لڑے وہ کافر. جو راشد سے لڑے راشد کی رسپیکٹ جو بتائی ہے, راشد کی بات جو بتائی ہے عالم اسلام میں کہ بھئی جو خلیفہ راشد سے لڑے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو جب تم نے راشد بنا دیا تو پھر اب ہم سے کیوں کہہ رہے ہو کہ علی کیوں نہیں لڑے؟ علی لڑ لیتے اب تم کہتے یہ اسلام سے نکل گئے. علی کیوں لڑتے؟ علی تو نہیں لڑے, علی تو نہیں لڑے. مگر یہ کون سی دوہری پالیسی ہے بھائی؟ یعنی ان سے اگر کوئی لڑتا تو اسلام سے نکل جاتا, اور چوتھے راشد سے جو لڑا وہ امیر المومنین. یعنی کسی ایک جگہ پر آپ لکھتے نہیں کفروا بعد ایمانہم, تو چوتھے ہیں علی. علی جو فتویٰ دے دیں گے وہ قیامت تک چلے گا, چونکہ کوئی اور راشد آنے والا نہیں.
ابی انت و امی، علی اے میرے مددگار، میرے جانثار، میرے فداکار، میرے علی، میرے ماں باپ تم پر فدا، یہ بتاؤ سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ اور کریے گا سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو جواب کیا تھا اس کا؟ جواب یہی تو تھا، علی کہتے کیوں جاتا؟ میں آپ کا ناصر، میں آپ کا مددگار، میں نے دعوت زبشیرہ میں وعدہ کیا تھا، میں اللہ کے یہاں سے آیا اس لیے ہوں، میں کعبے میں پیدا ہی ہوا ہوں کہ آپ کی مدد کروں، آپ کو کبھی نہ چھوڑوں، میں کیسے چلا جاتا؟ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، جواب بہت تھے، مگر یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، رسول کے سوال کو سوال بنا دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے مصیبت کا وقت آپ پہ تھا کہ مجھ پہ؟ گیاری مجھ پہ تھا، آپ پہ تو نہیں تھا، تو پھر آپ بتائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ مجھ سے تو پوچھ رہے میں کیوں چلا جاتا؟ آپ بتائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ ابو طالب کے بیٹے نے تاریخ بدل دی، تب نبی کے مسکرا کے کہا کہ علی سوال تو تم نے اچھا کیا، اصل میں اس لیے نہیں گیا کہ انا کنت رسول اللہ، میں رسول تھا، میں رسول اللہ تھا اس لیے نہیں گیا، علی نے جھوم کے کہا میں ولی اللہ تھا اس لیے نہیں گیا۔ جب رسالت میں جائے گی تو ولایت کیسے جائے؟ کون قابل ہے یہ؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ کسی کے گلے میں تختی نہیں پڑی، آئیڈنٹی کسی کے پاس نہیں، کارڈ کسی کے پاس نہیں، کہ ان میں کافر کون ہے، ایمان کے بعد کافر کون بنا پتہ ہی نہ چلتا۔ اب معاملہ بالکل صاف، میدان میں کوئی ہے ہی نہیں، نبوت امامت سے پوچھ رہی ہے کیوں نہیں گئے آپ؟ تو ایک جواب دینے کے بعد دوسرا جواب علی نے دیا، یا رسول اللہ جب پوچھ ہی رہے تو پوچھئے، وہ کریں گیا اگر رسول بات کو تسلیم کر لے تو بات ٹھیک ہے نا؟ آیت کو سامنے رکھ لیا، کیسے ان لوگوں کی ہدایت کرے گا اللہ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے؟ اب علی کہہ رہے پوچھئے رسول اللہ کہ علی تو نہیں گئے تم؟ تو علی کہتے ہیں آپ فرد بعد ایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ تو اب پتہ چلا جو میدان چھوڑ دے وہ کفر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد۔ وہ کرے گا اب 3 دن کی تقریر ذہن میں گھما لیجئے، 1 منٹ کے اندر ریورس کر دیجئے اور اس کو حاضر کیجئے۔ میں آپ کے سامنے کہتے رہا ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام میں پیدا ہوتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں برابر ایک ہی بحث ہے، ابو طالب مومن نہیں، ابو طالب مسلم نہیں، کافر، تاریخ بتاؤ کفر کب کیا تھا ابو طالب نے؟ تو جو چاہو فادر تو مسلمان ہوئے یہ سب ہوتے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ کافر کب ہوئے؟ نہیں بتا سکتے نا، مگر ہم سب کے لیے بتا دیں کہ کافر کب ہوئے۔ اور جو چاہو نہیں سمجھ رہا ہمیں ایک معلوم ہے افرادی یہ سارے اس روز کافر ہو گئے تھے جب نبی کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تم بتاؤ ابو طالب تک کافر ہوئے، اگر علی کے باپ کو چھیڑا تو کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ہمیں سب کی اپنی باتیں معلوم ہے، ارے بڑے بڑے کافر ہو گئے بہت ہوئے، نبی کو چھوڑ کر قرآن نے کہا کفر بعد ایمان ہے، علی نے کہا آپ فرد بعد ایمان، یعنی جنگ سے جانا نبی کو چھوڑنا یہ ایمان کے بعد کفر ہے، تو سارے کافر ہو گئے۔ ابو طالب پہ بحث کر رہے ہو، کافر ہوئے کافر ہوئے کعبہ کب پڑا؟ ارے بھائی ان پہ کافر کی تاریخ تو بتاؤ، ہم تو سب کی بتا رہے اور جو جانو ہم مسلمانوں تم پہ واجب ہے کہ احد کا دن ان کے کفر کا دن ہے، یہ میدان پہ بات کر کافر ہو گئے، اب تم بتاؤ کلمہ پڑھ کے تمہارا مسلمان کب ہوئے؟ قرآن 10 سے بس نہیں ہونے دیتا قرآن، یہ امامت کا محافظ ہے، یہ عظمت اہل بیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید گلا پکڑ لیتا ہے، کہاں بھاگو گے کہاں جاؤ گے؟ میدان سے بھاگو گے کہاں چلے جاؤ گے؟ کہاں ملے؟ ایمان کے بعد کافر، توجہ کریں آپ، جنگ کا وقار ہی ختم کر دیا، بہادری کی شان ہی کو ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ توجہ چاہا یہ ہے ذرا سی تلوار کی جھوک پر چلے گئے،
سا دباؤ پڑا, چلے گئے. غور کریے گا, یہ ہے رسالت کے صحابہ. اور امامت مرتبہ چوم کے کہتی ہے جیسے صحابی مجھے ملے, میرے نانا کو نہیں ملے, نہیں ملے میرے نانا کو. احد میں کیا پریشانی تھی بھائی؟ مال غنیمت تھا, پانی تھا, کھانا تھا, سبھی کچھ تو تھا احد میں. پھر کیوں بھاگے ہیں آپ, کیوں چلے گئے؟ اگر مر جاتے تو شہید ہو جاتے, اور اگر کافروں کو مار ڈالتے تو غازی کہلاتے. جا کیوں رہے ہو بھائی, کس لیے جا رہے ہو, پریشان کیوں؟ اور وہاں 72 گھنٹے کی بھوک اور پیاس. سنیے گا اور تو کریں. ارے بھائی بڑوں کی بات جانے دو, کوئی ایسا بچہ بھی گیا ہو جو ابھی سینے شعور کو بھی نہ پہنچا. اور کریے گا بلکہ ہمک کے بڑھ بڑھ کے ایک آگے چل رہا ہے, اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. مولا ہمیں اجازت دیجئے نا, آقا ہمیں اجازت دیجئے نا, اے فاطمہ کے لال ہم آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں نا. ایک جوان بڑھ رہا ہے, کبھی علی اکبر آتے ہیں, کبھی اولا محمد آتے ہیں, کبھی قاسم آتے ہیں. اب سوچئے حسین پر کیا گزر رہی ہے, بہن کے بچوں کو کیسے اجازت دے دیں. اور پھر وہ امامت جو یتیمی کے مناظر بتانے آئی تھی, مراتب بتانے آئی تھی, جو وارث قرآن تھی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ, یتیم کو کبھی ڈانٹنا نہیں, جھڑکنا نہیں. وہ امام, اس کے سامنے جب یتیم بار بار آتا تھا, امام حسن کا بیٹا قاسم بار بار آتا تھا, بار بار آتا. اور کریں گا آپ نے کبھی ملاحظہ کیا کہ جب جناب قاسم یتیم ہوئے ہیں تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 3 برس. جب امام حسن دنیا سے گئے ہیں, زہر دیا گیا ہے, آپ چلے گئے تو آپ کی عمر 3 برس کی تھی. اور کربلا میں آتے آتے آپ 13 برس کے ہو گئے. 10 برس تک قاسم کو قاسم کی ماں نے پالا, حضرت ام فروا. اور کریے گا حضرت ام فروا کی شرم و حیا اور غیرت آپ کو بتاؤں کیا ہے. میں نے روایات میں اچھی طرح دیکھا, حضرت ام فروا 10 سال کے درمیان کبھی حسین کی بارگاہ میں نہیں آئی, حالانکہ حسین ان کے امام تھے حسن کے بعد. اور کرو کیا, سارے امور کے مالک و مختار, سب کچھ دیکھ بھال کرنے والے حسین تھے نا, سید و سردار, امام تھے, ان کے رہبر تھے, وہ ان کی امامت میں تھی, بیعت میں تھی. مگر غیرت اور حیا اور شرم یہ ہے کہ 10 برس تک کبھی حسین کے سامنے آئی نہیں. ملاحظہ کریں گے. اور پھر آتی نہیں کیا, کیونکہ امامت نے وہ ساری چیزیں مہیا کر دی جو قاسم کے لیے اور گھرانے کے لیے ضروری تھی. امام کچھ ایسا چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ جو گنجائش ہو آنے کی. مگر غیرت اور حیا دیکھیے اور شرم دیکھیے. جب 9 محرم گزر گئی, دن تمام ہو گیا اور رات آئی, اور رات میں امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوئے, تو راوی کہتا ہے مخالف قید کا کہ میں نے ایسا دیکھا جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے نا. جانثاران حسین تسبیح و تحلیل میں اس طرح منہمک اور مشغول تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ یہ رات اگر قیامت سے بھی مل جائے تو ہماری عبادت تو شکستگی نہیں ہوگی, ہم عبادت کرتے رہیں گے. کس دل جمی سے عبادت کر رہے ہیں, کس اطمینان سے عبادت کر رہے ہیں. ایک ناصر و مددگار عبادت میں لگا ہوتا ہے. غور کریے گا. اب رات کا آدھا حصہ گزرا, حسین نے نماز پڑھ کے خیمے کی طرف رخ کیا. دونوں خیموں پہ نظر گئی تو ایک سایہ نظر آیا. حسین نے کہا کون؟ تو آواز آئی حسین آپ کی بیوہ بھابھی, یعنی جناب ام فروا. امام حسین مسلح پر کھڑا ہو گیا اور کہا بھابھی پھر خیمے کے باہر کیوں کھڑی, آپ تشریف لائیے نا, آپ آئے تشریف لائے. مسند زہرا بچھائی, زہرا کی بہو آئی ہے, اور جو چاہنا قاسم کی ماں آئی ہے, شہید کربلا کی ماں آ رہی ہے. بڑا احترام ہے. حسین نے فاطمہ زہرا والی مسند بچھا دی اور جناب ام فروا کو بٹھایا. حضرت ام فروا نے اپنی مرتعش آواز سے, لرزتی ہوئی آواز سے ہاتھ جوڑ کے کہا فاطمہ کے لال, جب سے آپ کے بڑے بھائی دنیا سے گئے ہیں کبھی میں آپ کے سامنے کوئی حاجت لے کے تو نہیں آئی. کہ نہیں بھابھی آپ حکم تو فرمائے. کہ آج میں تم سے ایک سوال کرنے آئی. کہ بھابھی کیا سوال ہے؟ کہ وہ سوال ذرا الگ ہٹ کا ہے. کہ بھائی تو صحیح کیا سوال ہے؟ کہ آج فاطمہ کی بہو علی کے بیٹے سے بھیک مانگنے آئی ہے. کہ بھابھی کہے گی بھی کہ میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے.
آئے آئے 10 سال میں اگر مانگا نہیں تو کیا مانگا؟ قاسم کے لیے شہادت، اجازت دے دے میرے مولا۔ حسین بولتے ہوئے کھڑے ہو کر، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا بھابی میرے نانا نے یتیموں کا بڑا خیال کیا، میرے بابا نے یتیموں کا بڑا خیال کیا، میرے اللہ کی کتاب قرآن یتیموں کے لیے بہت کچھ کہتی ہے، میں یتیم کو کیسے اجازت دے دوں؟ اب جناب ام فروا پر یہ وقت اتنا سب ہے کہ خیمے میں جا کے ڈھیر ہوتی رہی اور کہتی رہی قاسم میں کیا کروں؟ وقت کا امام اجازت نہیں دیتا، دیکھے تیرے جذبات تو بچے ہوئے شہادت کے لیے، مگر میں کیا کروں؟ قاسم اس سے بڑا تو مصیبت کا وقت کوئی نہیں۔ تو ایک مرتبہ قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اماں ہاں میرا کام، تو بیٹے کیا کہا؟ آپ نے کہا نا اس سے بڑا مصیبت کا وقت کوئی نہیں۔ میرے بابا نے میرے ہاتھ میں تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مصیبت کا وقت آئے تو تعویذ کو کھول لینا۔ اب جو تعویذ کھولا تو تعویذ میں لکھا تھا من الحسین حسن ابن علی، اینا آخری ہے حسین ابن علی۔ یہ تعویذ، یہ نامہ، یہ خط حسن کی طرف سے ہے جو علی کے بیٹے ہیں، حسین کے نام جو علی کے راستے ذکر ہے، اس میں لکھا تھا بھیا کربلا میں میں تو نہیں ہوگا لیکن وقت آ جائے تو میرے قاسم کو اجازت دے دینا۔ یہ جب قاسم نے پڑھا تو خط کو سر پہ رکھا، آپ دوڑے ہوئے بے اختیار چچا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بے اختیار آپ کے جانوں کے قریب بیٹھ گئے اور قدموں کا بوسہ دے کے کہا چچا اب دیکھتا ہوں آپ کیسے اجازت نہیں دیں گے۔ کہا قاسم کیا بات ہے، بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہو؟ کہا لیجیے اپنے بھائی کا خط پڑھ لیجیے۔ اب جو حسین نے خط پڑھا جنت البقیع کی طرح رک دیا اور کہا میرے بھیا یہ غربت کے حالت میں اتنا کٹھن ہو اتنا سب تم کو فرما دیا کہ اچھا قاسم خدا حافظ۔ قاسم چلے گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹے ہیں۔ حضرت قاسم کا بھی سن کیا ہے 13 سال، لباس پہنایا گیا، امامہ سر پہ رکھا گیا، تلوار حمایل کی گئی، کمر میں پٹکا باندھا گیا، گھوڑے پر بٹھایا۔ حضرت عباس ہے پیر اتنے مختصر چھوٹے تھے 13 سال کے سن کی وجہ سے کہ رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کرنا پڑا اور رکابوں میں پیر رکھنا پڑے۔ اب قاسم میدان میں چلے گئے اور جنگ کی، مگر جب 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا یہ جنگ کرتا رہا، میمنے سے میسرے پر، میسرے سے میمنے پر، قلب لشکر کو تہو بالا کر دیا، چیر پڑ گئی یزید کے لشکر میں، آرام اور حدیث کی صدائیں آنے لگی، حسن کے بیٹے معاف کر دو، اتنے سخت حملے نہ کرو۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ دیکھا، ارے یہ علی کا شیر ہے، تنہا نہیں مار سکتے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب جو گھیرا گیا قاسم کو اور قاسم نے مڑ کے حملہ کیا تو ایک ظالم نے ایک لمبا نیزہ دور سے جناب قاسم کو نشانے پا لیا اور جناب قاسم کا دل تھا نیزے کی علی کے سامنے توجہ نہیں دے گا تو یہاں پر لکھتا ہے حمید ابن مسلم کہ ایک بوڑھے نے وہ نیزہ پکڑ دیا۔ جانتے ہو بوڑھا کون تھا؟ یہ حسین کے لشکر کا نہیں تھا، یہ یزید کے لشکر کا بوڑھا تھا اور اس نے کیا لفظ کہا وہ بھی آپ نے سنا، ایک بتایا ارے 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 اس بچے کو نہ مارو، یہ بڑا چاند تھا بچہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ چچا کی نظر میں کیا ہوگا، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ اہل بیت کی نگاہوں میں کیا ہوگا۔ قاسم کو گھیر لیا چاروں طرف سے، بات تمام ہو گئی۔ حضرت قاسم نے ایسا جہاد کیا کہ تاریخ اسلام میں یہ جہاد قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ ہوتے صاحبان ایمان، یہ ہوتے امامت کے شہپارے، لگتے رہے چاروں طرف سے گھیر کر۔ جب جناب قاسم کو گرایا گیا تو عالم یہ تھا کہ حضرت قاسم کے زبان تک پر زخم تھے۔ حضرت قاسم نے ایک مرتبہ پکارا اے چچا میری مدد کو پہنچو، تو لکھا یہ ہے کہ امام حسین اتنی تیز آئے ہیں کہ برق الخاطف جیسے چمکتی ہوئی بجلی، اور جب آئے ہیں قاسم کے قریب تو قاسم کو دیکھا کہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب مرتبہ میرے امام نے حملہ کیا اور لشکر کو کوفے کے دروازے سے ملا دیا، مگر اس حملے میں یہ ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے ہیں، میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں۔ خدا آپ کو کسی غم میں ڈال رہا ہے، منزل ہے۔ اب حسین جب واپس آئے تو روایت کہتی ہے کہ اتنے نڈھال تھے کہ قاسم کے قریب پہلو میں بیٹھ کر کہتے ہیں قاسم چچا پر یہ بڑا سخت وقت ہے کہ بیٹے تم نے پکارا اور چچا نہ آیا۔ یہ کہتے روایت میں لکھا ہے مطلب الحسین
ابھی تک چٹائی نہیں مانگی تھی، مگر قاسم کا لاشا لانا ہے نا تو چٹائی مانگی. یہ چٹائی کیوں مانگی؟ جناب قاسم کا لاشا زندگی میں بکھر گیا تھا، ٹکڑے ہو گئے تھے. میں ختم کر رہا ہوں مجلس. ایک مرتبہ لاشے کے ٹکڑوں کو، بدن کے ٹکڑوں کو، جسم کے حصوں کو حسین نے چن چن کر چٹائی میں رکھا یا قبا کے دامن میں رکھا اور کٹھری بنا کے لے کے چلے. کیا برداشت کر لو گے؟ کیا جھیل جاؤ گے اس بات کو؟ حسین چند قدم چلے تھے، پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی اور ایک صدا بلند ہوئی، بھیا ذرا ٹھہرو، بھیا ذرا ٹھہرو. اب تو مڑ کے دیکھا تو امام حسن کچھ گوشت کے ٹکڑے لیے ہوئے. ارے میرے بھائی، تیرے لال کے یہ ٹکڑے رہ گئے. حسین جگر پکڑ کے بیٹھ گیا. اے میرے بھائی، اب یہ یقین کا پھرسا کربلا میں حسین غریب ہو گیا، لٹ گیا، بے سہارا ہو گیا. سیعلم الذین ظلموا ينقلب على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما. السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، موالیان سرکار ولایت علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پاکیزہ سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت عالی میں مسلسل ہے. معرفت قرآن اور عرفان ایمان کے عنوان پر جو گزارشات، جو معروضات اور قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر جو افکار اور جو باتیں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ کے حافظوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس یقین کامل کے ساتھ کہ وہ آپ کے پیش نگاہ ہوں گے، انہی سے مسلسل، متصل، بلا فصل اور مربوط ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. قرآن مجید کے 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں کائنات کا خالق اس طرح ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے اس ساری کائنات بشریت کے لیے، اس تمام مخلوقات کے لیے
ایسے افراد کو، ایسی ہستیوں کو، ایسی شخصیتوں کو اور ایسی ذوات مقدسہ کو منصب ہدایت پر جلوہ گر فرمایا ہے، جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ ان کی ہدایت کا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، کبھی تھمے گا نہیں، وہ مسلسل ہے، بلا فصل ہے۔ اس کو نہ گیپ ہے، نہ بریک ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی اڑچن ہے۔ وہ مسلسل قیامت کی سرحد سے ملا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی ذمہ داری تفویض کی ہے کہ ان کو ہم اپنے رابطے میں رکھتے ہیں، ان پر اچھے اچھے کام کرنے کی وہی کرتے رہتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ کو حیات دینے کی وہی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی پہچان اور ان کی شناخت اور علامت اور معرفت یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی دنیا کے افراد کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ کبھی انہوں نے کائنات کی طاقت کو اور غیر معبود کی قوت کو اپنی نظروں کے سامنے کوئی وقت نہیں دی۔ جب جھکے رب العزت کے سامنے، جب سجدہ کیا خالق مطلق کے سامنے، جب عبادت کا فریضہ انجام دیا تو اسی قادر مطلق کی بارگاہ میں، ان کی جبیں، ان کا ماتھا، ان کی پیشانی کبھی شرمندہ سجدہ بتا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبھی اصنام کو تسلیم نہیں کیا، یہ کبھی نجاست، پلیدگی، گندگی، نقص، عیب اور کسی کمی کے قریب نہیں گئے۔ ان کو اللہ نے ہر برائی سے محفوظ رکھا، آیہ تطہیر کے حصار میں رکھا۔ ان کا رہنے کا گھر، ان کا مسکن، ان کا محل، ان کا مقام آیہ تطہیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہچاننا، جن کی معرفت کرنا، جن کا عرفان انسان پر تمام ضروریات دین سے زیادہ اہم اور واجب ہے، چونکہ انسان کی نجات کا دار و مدار معرفت امام پر ہے، عرفان امام پر ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ اپنی بارگاہ سے بڑے حسین انداز اور بڑے پختہ راستے کے تحت استوار کیا، جاری کیا۔ اس نے انبیاء بھیجے، اس نے خلفاء بھیجے، اس نے اولیاء بھیجے، اس نے مرسلین بھیجے، اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو اس نے ہدایت کے لیے بھیجا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اپنی بارگاہ سے قوانین بھیجے، اپنی بارگاہ سے رشد و ہدایت کا انتظام کیا۔ قرآن بھی اپنی جگہ پر ایک مسلم ہدایت اور ایک مضبوط رشد و نجات کا مکمل سلسلہ ہے، لیکن قرآن مجید کی ہدایت اور امام کی ہدایت میں فرق ہے، چونکہ ہدایت کی اللہ نے دو قسمیں معین کی ہیں۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعراض الطریق، ایک ایصال الی المطلوب۔ یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، علم کلام کی یہ ایک اصطلاح ہے جو معین کی گئی ہے، علماء نے مقرر کی ہے۔ بندگان خدا نے اس کو اپنی جگہ پہ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں، گائیڈنس کی دو قسمیں ہیں، راستہ دکھانے کی، راستہ بتانے کی، اور انسان کو راہ نجات پر لگانے کی دو قسمیں۔ اعراض الطریق یعنی دور سے راستہ دکھا دینا کہ وہ راستہ ہے، سیدھا ہے، اچھا ہے، اللہ تک جاتا ہے، اور ایک ایصال الی المطلوب یعنی خود راستے پر قائم کر دینا۔ قرآن کا کام ہے راستہ دکھانا، امام کا کام ہے راستے پہ لگانا۔ توجہ کریں گے، امام انسان کو صراط مستقیم پہ قائم کرتا ہے، راہ حق پر قائم کرتا ہے، راہ نجات پر معین کرتا ہے۔ قرآن صرف راستہ دکھاتا ہے، اور وہ بھی سب کو نہیں دکھاتا۔ توجہ چاہا، قرآن مجید نے اپنی ہدایت کو عام نہیں کیا، راستہ دکھانے کو، اعراض الطریق کو عام نہیں کیا، سب کے شامل حال نہیں کیا، کامن نہیں کیا، مشترک نہیں کیا کہ جس کو چاہے قرآن راستہ دکھا دے۔ نہیں، وہاں بھی کنڈیشن ہے، شرط ہے، یہ معاملہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ اللہ کا یہ قرآن، یہ کتاب سب کو راستہ نہیں دکھاتا، توجہ کیجئے گا، خالی یہ متقین کو راستہ دکھاتا ہے۔ متقین بھی کون ہے؟ اپنی ہدایت کو محدود کیا ہے قرآن نے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ 5ویں آیت سے، اور دیکھیے آپ کیا مسلسل سلسلہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت سے 5ویں آیت تک، دوسرا سورہ بقرہ آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ راستہ دکھائے گا، صرف ان لوگوں کو راستہ دکھائے گا جو متقین ہیں۔ اب یہ متقین کون ہے؟ ڈیٹیل دی ہے، تفصیل دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ متقین نہیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقین کون ہے؟ جو ایمان پر، ایمان بالغیب پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہمارے بندوں پر، صاحبان حاجت پر، غریبوں پر، صاحبان افلاق پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ اللہ نے کہا والذین، توجہ کیجئے گا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غور کرے، اور پھر آگے بڑھایا متقین کا سلسلہ، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چیز تم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھ چکے، غیب پر ایمان رکھ چکے، انفاق کر چکے، ابھی بھی متقی نہیں ہوئے۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو ما انزل ہے، ما انزل پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا، آپ قرآن مجید کو ذرا ٹٹول کے دیکھیے، یہ ما انزلہ کیا ہے؟ اس کی دھماک اور اس کی صدا بس ایک کے دن سنی گئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو علی ولی اللہ نہیں کہتے وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ توجہ کرے گیا، آگے ذرا سا آگے آگے مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، صائمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، مزکین کے لیے، حاج کے لیے، کسی کے لیے نہیں، نہ مجاہدین کے لیے، متقین کے لیے۔ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ اب ذرا متقین کی فہرست دیکھیے، قرآن مجید نے کس طرح اس فہرست کو سامنے رکھا ہے تاکہ انسان سمجھے، غور کرے، فکر کرے، تدبر سے کام لے، تفکر سے کام لے، گہرائی میں اترے۔ سورہ بقرہ پھر دوسرا سورہ 177ویں آیت، اب تقوی کی بات بتائیے، متقین کا تعارف کرایا ہے۔ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ اس کو نیکی نہیں کہہ رہا ہے، ولیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ توجہ کریں گے، کب جا کے متقی بنتا ہے انسان؟ ذرا تقوی کو دیکھیے آپ، تقوی یوں ہی نہیں ملتا کہ بس آپ نے کہہ دیا متقی ہے، ہو گئے متقی، نہیں۔ متقی کب بنتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ پہ ایمان ہو، اس کے ملائکہ پہ ایمان ہو، اس کی کتابوں پہ ایمان ہو، اس کے نبیوں پہ ایمان ہو، اور پھر اپنا مال خرچ کرتا ہو اے ذوی القربہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، غریبوں پر، سوال کرنے والوں پر، راہ خدا میں جو غلام ہے انہیں آزاد کرنے پر نماز قائم کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور پھر صبر کرتا ہو کٹھن معاملات میں، جنگ میں جم کر لوٹا ہو، کبھی پشت نہ دکھاتا ہو، کبھی قدم نہ ہٹاتا ہو، کبھی اپنے قدم پر ڈگاتا نہ ہو، تو چارہ فی البأساء والضراء وحین البعث، چاہے کتنی بھی سختیاں ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی کٹھن معاملہ ہو، اگر ثابت قدم ہے تو اولئک الذین صدقوا، تو اب یہ لوگ صادق بنے، یعنی اتنے مرتبوں پر جانے کے بعد صادق بنتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکات دے دے، غریبوں کو نوازے، مسکینوں کو نوازے، بیواؤں کو نوازے، جنگ کرے، جنگ سے نہ بھاگے، مشکلوں میں ثابت قدم رہے، صبر کرتا رہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ پہ ایمان ہو، رسول پہ ایمان ہو، کتابوں پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، جب جا کے انسان صادق بنتا ہے۔ توجہ
बताइए, कितने मरातिब बताए, कितने दर्जे बताए, कितने रुतबे, कितनी सीढ़ियां हैं, कितने जीने हैं मुत्तकी बनने के लिए। और जब इतनी मंजिलों से गुजर जाए तो अब समझ दी अल्लाह ने, उलाइका लजीना सदकू, यही लोग तो सादिक है, यही लोग तो सच्चे हैं, ये अहद को पूरा करते हैं, ये अपना माल राहे खुदा में लुटाते हैं, ये जंग करते हैं, ये सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट जाते हैं, ये कभी कदम नहीं हटाते हैं, ये कभी पुष्ट नहीं दिखाते हैं, ये कभी शक नहीं करते हैं, इनको कभी शुभा नहीं होता है, ये कभी अपनी जगह से हटते नहीं है, ये ईमान पे कायम रहते हैं। अब जाके मुत्तकी बने तो जो चाहा, मुत्तकी का मतलब है यानी इस लायक बने कि अब ईमान के पीछे चल चले। और करिएगा इतने मर्तबों पे जाने के बाद इंसान इस लायक बनता है कि ईमान के पीछे चले। चूंकि ईमान होता है इमामुल मुत्तकी, जो मुत्तकियों के आगे रहे, तो जब ईमान के पीछे चलने के लिए इतनी शर्तें हैं तो किसने इजाजत दे दी कि ईमान के सामने खड़े हो जा और ईमान पर नमाज पढ़ा दो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान मजीद से पहले मुत्तकीन को समझो, बाद में इमामुल मुत्तकीन समझ में आएगा। फलां ने अली को नमाज पढ़ा दी, फलां आगे बढ़ गया, अभी कैसे बढ़ गया? इतनी शर्तों के बाद तो इस लायक होता है कि अली के पीछे आ सके। और करेगा अब अली के आगे चलने वाला कौन हो सकता है? जरा गौर तो करें, आपने फिक्र नहीं की, आपने देखा नहीं है, इतनी शर्तें लगा दी, इतनी जिम्मेदारियां लगा दी, इतने वाजिबात कायम कर दिए, इतने फराइज उसके सर पे डाल दिए। अब है इस लायक कि अली के पीछे चले। और जो जाना अली के पीछे चलने के लिए भी इतने रुतबों की जरूरत है, इतने मर्तबों की जरूरत है, और जिनका ईमान ही ना मालूम हो, और जो जाना जिनका शजरा ही मशकूक हो, जिनकी विलादत ही मालूम ना हो, कहाँ पैदा होते, किस घर में आए, कहाँ पले, कहाँ बढ़े, बाप के खाने में किसका नाम है, जो करेगा उनको क्या हक है कि अली के सामने खड़े हो जाए? नहीं हो सकते ना। मुत्तकी के लिए कुरान हिदायत है, सबके लिए हिदायत की नहीं। ये कुरान ये नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, जो चाहे फायदा उठा ले, जो चाहे नफा उठा ले, जो चाहे अपनी झोली भर ले, जो चाहे ईमान का साबित कदम हो जाए, जो चाहे आए हिदायत पा ले, जो चाहे आए सवाब पा ले, जिसको चाहे जन्नत मिल जाए। नहीं, कुरान बड़ी लतीफ किताब है, जो चाहो हर एक के लिए नहीं। 41वां सूरह फुस्सिलत 644 लिया है, 44 नंबर किया है। इरशाद होता है, अब जरा नजाकत तो देखिए, कुरान की कैफियत तो देखिए। अपने पैगंबर से कह रहा है परवरदिगार, कुल कह दो नबी, सारी कायनात से कह दो, पूरे मुसलमानों से कह दो, अपने सहाबा से कह दो, अपनी उम्मत से कह दो, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफाउन। ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो मोमिन है, और उनके लिए शिफा है जो मोमिन है। वल्लज़ीना ला युमिनूना फी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, जो राह इमामत पर नहीं चलते, जो इमामत को नहीं मानते, उन्हें ये कुरान बहरा भी बना देता है, अंधा भी बना देता है। नहीं सकते। देखिए, मोमिन के लिए दो सिफतें, मोमिन के लिए दो जज़ाएं, मोमिन के लिए दो फायदे। ये कुरान क्या है? हुआ, ये कुरान मोमिनीन के लिए हुदन हिदायत है, सराफा हिदायत ही हिदायत। जो अली वाला हो गया उसके लिए कुरान हिदायत हो गया, और उसके लिए शिफा हो गया। और जिसने राह अली को छोड़ा, जिसने इमामत को छोड़ा, उसके लिए ये बहरेपन का सबब है और अंधेपन का सबब है। अंधा भी बना देता है और बहरा भी बना देता है। ना कानों में कुछ आवाज आती, ना आंखों से कुछ दिखाई देता, सामने कुरान होता है और दिखाई नहीं देता, देखता रहता है, इबारत देखता है, अल्फाज देखता है, जुमले देखता है, हुरूफ देखता है, जबर देखता है, सिर्फ देखता है, तस्दीक देखता है, आयतें देखता है, निशान देखता है, कैफियत देखता है, शक्लें देखता है, सूरत देखता है, तहरीर देखता है, सब कुछ देखता है, मगर माना तक नहीं पहुंचता, हकीकत तक नहीं पहुंचता। दिल भी अंधा हो जाता है, अक्ल भी अंधी हो जाती है। जो कायनात बैठे हुए हैं और आपने पूछा क्या कुरान अंधा भी बना देता है? तो बिल्कुल नहीं दे लेता है, सब कर लेता है, बसारत भी और बसीरत भी। तो मौला कैसे? अभी रात की सवाल ही कर रहा था कि एक शख्स आया, उसे आके कहा, अली मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, बड़ा इसकियादार हूँ, परेशान रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ, दर्द रहता है, गर्व रहता है, बेचैनी रहती है, अजियत रहती है, दिल को इत्मीनान नहीं रहता, जैसे खुदा रहता है, जहन्नम का डर रहता है, तो करेंगे आप, अज़ाब का खौफ रहता है, क्या करूं? अली ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़। तो चाह रहा हूं, अब देखिए अली बता रहे, दुआएं बता रहे हैं, अली इस्तग़फ़ार पढ़,
की सूख रही है, ज़रात बिल्कुल तबाह हो गई। का इस्तग़फ़ार पढ़, अभी बात खत्म नहीं हुई थी, एक तीसरा आ गया, या अली बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हम तश्तलब है, कहीं पर भी हमारी खेतियां बिल्कुल सुनसान हो गई है, सूख गई है। का इस्तग़फ़ार पढ़, तो चाहो अभी तीसरा खत्म नहीं हुआ था बात करके, चौथा आ गया, या अली मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मेरी तिजारत बर्बाद हो गई, मेरी कंपनियां बैठ गई, मेरे कारखाने बिल्कुल जाते रहे। अली ने का इस्तग़फ़ार पढ़, अभी ये खत्म नहीं की थी बात, दूसरा आ गया, उसे आने के बाद कहा, या अली मेरे पास औलाद नहीं, मेरे पास औलाद नहीं, ज़रूरियत नहीं, ला वलद हूँ, सदर औलाद थे, मैं बिल्कुल महरूम हूँ। अली ने का इस्तग़फ़ार कर, औलाद मिलेगी, जितना इस्तग़फ़ार करेगा उतनी औलाद मिलेगी। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये देखिए अली क्या तरतीब दे रहे अपनी बात को। आपने शायद गहरे में ढूंढकर नहीं बात की, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो आइम्मा की दुआएं लेकर हमारे सामने आते हैं कि सैयद सज्जाद ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, मोहम्मद बाक़िर ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, अली ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, साथ इनके याद भी कुछ माज़अल्लाह तौबा तौबा खामियां नहीं होंगी, तभी तो इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। अली बता रहे कि गुनाहों के ही लिए इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा जाता, औलाद के लिए भी इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है। अब जो जितना इस्तग़फ़ार पढ़ेगा उसकी इतनी औलाद होगी। अब मुझे बताओ, आले मोहम्मद से ज्यादा कायनात में किसी की ज़रूरियत है? किसी की औलाद को अल्लाह ने कौसर कहा है, कसरत कहा है, इन्हीं की औलाद है, चूंकि इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे। और तो कीजिएगा, नस्लों की बका के लिए, ज़रूरियत की बका के लिए गुनाहों पे इस्तग़फ़ार नहीं होता, गलतियों पे इस्तग़फ़ार नहीं होता, कोताहियों पे इस्तग़फ़ार नहीं होता, तकाइसी पे इस्तग़फ़ार नहीं होता, है ना, ज़िल्लतों पे इस्तग़फ़ार नहीं होता, स्टेज पर ही इस्तग़फ़ार नहीं होता, जवानतों पर ही इस्तग़फ़ार नहीं होता। अल्लाह से नेमतें तलब करने के लिए भी इस्तग़फ़ार होता है। आगे वाला पूछ रहा है, मैं गुनाहगार, इस्तग़फ़ार पर। दूसरा कहता है खेती टूट गई, इस्तग़फ़ार पर। तीसरा कहता है बारिश नहीं होती, इस्तग़फ़ार पर। चौथा कहता है तिजारत बर्बाद हो गई, इस्तग़फ़ार पर। पांचवा कहता है औलाद नहीं है, इस्तग़फ़ार पर। एक मर्तबा रावी साधु अली पे हाथ करके कहता है, मौला ये क्या कर रहे हैं आप? मरीज अलग और नुस्खा है, भरमाइएगा। देखिए ट्रीटमेंट तो देखिए ना, तशखीस तो देखिए ना, ये है इलाही बारगाह का सबसे बड़ा कवि, सबसे बड़ा सेहत बख्शने वाला। मरज़ अलग अलग, बीमारियां अलग अलग, डिजीज अलग अलग, और दवाएं इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। पूछता है अली ये सब आप कहाँ से कह रहे हैं? तो सब कुरान में तो लिखा है। भाई अली पास सवाल है, पांचों एक ही चीज के जिम्मे लिखे हैं, इस्तग़फ़ार में कहाँ लिखे हैं? सूरह नूह उठा तो चाहो 71वां सूरा, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 3 आयतें जाके पर हज़रत नूह खड़े हुए पानी में, एक वक्त लगा बोलते रहो इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु गफ़्फ़ार, अपने रब का इस्तग़फ़ार करो, वो तुम्हें माफ कर देगा। वही युरसिलु अलैकुम मिदरारा, तवज्जो चारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश करेगा। वही युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना, और तुम्हारी मदद करेगा औलाद के जरिए, माल के जरिए। वयजअल लकुम अनहार जन्नातिन व अनहारा, और वो तुम्हें नहरें देगा और बागात देगा। देखा इस्तग़फ़ार के ज़ाहिर में कितनी बातें आ गई। नहीं बुलाया कि आपने इस्तग़फ़ार करो बारिश होगी, इस्तग़फ़ार करो माल मिलेगा, इस्तग़फ़ार करो औलाद मिलेगी, इस्तग़फ़ार करो बागात मिलेंगे, इस्तग़फ़ार करो नहरें मिलेंगी। अली ने जब कुरान दिखाया तो अली ने कहा, या अली ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। तो अली ने मुस्कुरा के कहा, कुरान सबको नजर नहीं आता, कुरान सबको नजर नहीं आता। कुरान पढ़ने के लिए बात चाहिए, मगर झूम के कहता है, या अली आप तो मौजूद हुआ है, आप तो मौजूद है, आपने पढ़कर दी पूरी जिंदगी को आपने एक आयत में समा दिया। तो यही तो कमाल इमामत है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, यही तो कमाल इमामत है। मुझे बताइए आप, क्या जिंदगी का तसव्वुर इससे अलग हटके है? माल हो, बाग हो, जमीन हो, बिजनेस हो, औलाद हो, और क्या है? यही तो जिंदगी है। अली ने पूरी जिंदगी को एक आयत में भर दिया, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। अली बताना ये चाहते हैं कि अगर हमारा दामन पकड़ोगे तो हम एक आयत को जिंदगी बना देंगे, और अगर हमें छोड़ दिया तो पूरा कुरान भी कुछ नहीं कर पाएगा। कितना सा फितरा है,
पूरी जिंदगी को समा दिया एक सिदरे में। यह है कमाल इमामत का। कुरान का फायदा देगा जब इमामत से ताल्लुक हो। यही वजह है कि 73 दिन में कुरान पढ़ते हैं और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, बैठ कर भी पढ़ते हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, समझते हैं, याद आए, पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह तो कह रहा है रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, गौर कर कर के पढ़ो, तदब्बुर कर कर के पढ़ो, उसके हक़ाइक़ में उतर उतर के पढ़ो, उसकी सदाकत को पहुंच पहुंच के पढ़ो, उसकी गहराई में उतरो, डूबो उसके उम्मत में। रत्तिलिल कुरान तरतीला। और यहाँ क्या हो रहा है? रेलम रेला स्पीड पकड़े हुए हैं, खड़े होकर भी बैठ कर भी। कितना कुरान पढ़ रहे लोग, कितनी तिलावत कर रहे लोग, कितनी करत कर रहे लोग, मगर सब जन्नत में नहीं जाएंगे। 73 फिरकों में 72 जन्नत हो जाएंगे। तो 72 नहीं, जहन्नमी एक जन्नत हो जाएगा, सिर्फ एक। मैं बराबर पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। क्या नबी ने ये मंशूर बनाया है? क्या आपकी हिदायत कमजोर थी? क्या आपकी तबलीग कमजोर थी? क्या आपका इरसाल और तरसील का जरिया कमजोर था? क्या आपने इतने सारे लोगों को कलमा पढ़वाया और उनमें से ज्यादा जहन्नमी और सिर्फ कम वाले जन्नत में? एक जाएगा जन्नत में, ये एक ही क्यों जाएगा? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तभी आपने देखा असल में बात यह है कि एक ही मुसलमान मरेगा, मुसलमान एक ही मरेगा। इस्लाम पर एक ही फिरके की मौत होगी। मरना शर्त है इस्लाम पर, जिंदा रहना शर्त नहीं है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मरना शर्त है, मुसलमान होकर मरो, मुसलमान होकर रहो, नहीं मरो। आखिरी वक्त देखा जाएगा इस्लाम पे मर रहे होगे नहीं। सूरह बकरा दूसरा सूरा 132वीं आयत इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो वस्सा बिहा इब्राहीम व याकूब बनी है। तवज्जो कीजिएगा, या बनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन व ला तमूतुन्ना व इल्ला अंतुम मुस्लिमून। हजरत इब्राहीम ने हजरत याकूब ने दोनों ने अपनी औलाद को वसीयत की। और वसीयत क्या की कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफा किया है, इस्लाम को चुना है, तुम्हारे लिए मुंतखब किया। मेरे बेटो, मेरी औलादो, देखो मरना नहीं, तुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान होगे मरना। तो जो मुसलमान मरेगा वही तो जन्नत में जाएगा। अब मुझे बता कौन मुसलमान मर रहा है? बस आपकी फिक्र क्या मुसलमान नहीं है? नहीं है। तो दलील क्या है? अब ये है कुरान की आयत। अब रसूल का कौन सुनो, वो मन माता वो लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता बीततन जाहिलिया, जो भी मर गया और ईमान को न पहचाना वो कुफ्र की मौत मरा। जो भी मर गया उसने इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, इमाम को नहीं पहचाना। अब मुझे बताओ 72 फिरकों का इमाम कौन है? तो जब इमाम है नहीं तो मारिफत कैसे? जब मारिफत नहीं तो इस्लाम कैसा? और जब इस्लाम है नहीं तो मौत कुफ्र की हुई कि नहीं? एक ही फिरका मुसलमान मरता है। जो बात करेगा, अरे भाई इमामत हमें आपको दुनिया में कुछ दे या ना दे, मगर इतना तो करम है कि वो हमें काफिर नहीं मरने देती है, मुसलमान मरने देती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर मुसलमान बनना चाहता है। ईमान को पहचानो, ईमान को जानो, ईमान की मारिफत हो, ईमान की शनाख्त हो, ईमान की अलामत को जानते हो तो मुसलमान मरोगे। और अगर इमामत की मारिफत ही नहीं तो कुफ्र काफिर मरोगे, कुफ्र की मौत होगी। और करिएगा अब फिक्र मुसलसल है, तब काफिर कौन मरता है? जो ईमान को ना पहचाने, जो मासूम को ना पहचाने। कल की मजलिस से बिना फसलो रहो, जो मासूम को छोड़ दे वो काफिर, जो मासूम को तन्हा छोड़ के चला जाए वो काफिर। क्या नहीं देखा सूरह आले इमरान? और करिएगा 85वीं आयत तर्जुमा ने तौर की थी, कैफे यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम
106 नंबर। अब मंजिल शुरू है, बयान मुसलसल है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तबय्यज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन। वो दिन क़यामत का दिन, महशर का दिन ऐसा होगा जब लोग आएंगे तो कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, और जो सियाह चेहरे होंगे, कालक पुती हुई होगी। यौम तबय्यज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन फअम्मा लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम। जिन लोगों के चेहरे काले होंगे उनसे फरिश्ते पूछेंगे, अरे तुम तो वही हो जो ईमान के बाद कुफ्र कर चुके। तो अगर ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए होते दुनिया में, तो फरिश्ते महशर में इनसे ये ना पूछते कि तुम तो वही हो जो काफिर हो चुके थे। काला चेहरा, सियाह चेहरा, वअम्मल लज़ीना अबयज़्ज़त वजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। लेकिन जिनका चेहरा सफेद होगा वो लोग अल्लाह की रहमत में होंगे। अब ये सफेद चेहरे वाले कौन, ये काले चेहरे वाले कौन, इनको भी तो पहचानो। एक हदीस वारिद हुई, मुगीर ने अली के दस्ते गिराने पर हाथ रख के कहा, या अली अंता आयतुल कुर्रन मुहज्जरीन। ए अली तू सफेद चेहरे वालों का इमाम है। तू सफेद चेहरे वालों का इमाम है। तो बात तो खुल गई, जो अली के साथ है उसका चेहरा सफेद है, जो अली को छोड़ गया उसका चेहरा काला है। चेहरा काला। ये मजालिस, ये बयानात, ये तकरीरें, ये फजाइल और ये मनाकिब की बयानी, ये आपके सामने जो है ये महशर के सारे मामला बताती है, सब कुछ दिखाती है, यहीं पर पेश नजर कर देती है। दो तरह के लोग आएंगे कयामत में, काले चेहरे वाले, सफेद चेहरे वाले। काले चेहरे वाले वही है जिनका चेहरा सियाह है, जो नबी को छोड़कर काफिर हो गए थे और कयामत तक फिर मोमिन नहीं हुए, अब भी काफिर है। उनका चेहरा काला, और जो अली का दामन पकड़े हुए हैं उनका चेहरा नूरानी सफेद। अब ये कैसे पता चले कौन चेहरा काला कौन चेहरा सफेद? हम इसीलिए अली के फजाइल पढ़ते हैं और नजर करके देखते हैं किसका चेहरा बदला, किसका चेहरा उजला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर क्या है? किसका होता है? एक फिरका आगे तरफ बढ़ जाए, सलाम पढ़ते रहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ एक फिरका, सिर्फ एक फिरका जाएगा, एक गर्व जाएगा, एक कौम जाएगी जन्नत में, 72 जहन्नम में। सबके चेहरे काले हो जाएंगे, एक ही चेहरा नूरानी होगा, एक ही फिरका सफेद चेहरे वाला होगा, नूर वाला होगा। तवज्जो करें, बहुत सारी कुरान की आयतें हैं। और आप आपकी नमाजें तो कमजोर हैं, आप तो 5 वक्त की नमाजें 3 ही वक्त में पढ़ लेते हैं, आप तो बड़े शॉर्टकट वाले हैं। आप तो भाई ये चाहते हैं कदम यहाँ दूसरा जन्नत में हो, जन्नत में जाना चाहते हैं ना, फौरन नमाजें आपकी कमजोर, रोजा आपका कमजोर। आप तो बड़े लोगों को भी बुरा कहते हैं, आपका हज भी कबूल नहीं है, आपकी ज़कात भी कमजोर है, आपका जिहाद भी कमजोर है। अरे भाई आप तो पूरे कमजोर है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इबादतें कमजोर हुआ करे तो चाह रहा हूं, हमारी इबादतें कमजोर है, नमाज कमजोर है, बहुत सारे ख्यालात आते रहते हैं, हम शरायत की रियायत नहीं करते हैं, पूरे जितने आदाब हैं, जितनी तहजीबें हैं इबादत की, उन सबकी हम रियायत नहीं करते, हम उसको अमल में नहीं लाते। हम तो खुद कह रहे हैं हमारे अमल कमजोर है। तवज्जो चाह रहा हूं, नमाज कमजोर, मगर एक बात कहूं, आप ताज्जुब में पढ़ेंगे, अल्लाह ने अच्छा किया, पहले कानून बना दिया, कहीं कुरान में नहीं लिखा कि मैं तुम्हें नमाज के साथ बुलाऊंगा। कमजोर हो तो हो, और कभी जरा जाइए, भाई नमाज कमजोर है, मगर अल्लाह ने कब कहा नमाज के साथ बुलाऊंगा? रोजा कमजोर है, नहीं गौर है, तो कब कहा हमने कि हमारा रोजा कमजोर है कमजोर, मगर अल्लाह ने ये कब कहा कि रोजे के साथ बुलाऊंगा? हमारा हज भी कमजोर है, अल्लाह ने कब कहा?